السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے کچھ عرض و معروض سے بیشتر انتہائی عقیدت و محبت، ذوق شوق الفت و سچی چاقت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے مرکز و محور مالک جن و بشر حبیب رب اکبر اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا قیمتی ہار پیش فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایام حج جاری و ساری ہے، حجاج کرام خانہ کعبہ کی زیارت کر رہے ہوں گے، عرفات کے نظارے کر رہے ہوں گے، مدینہ منورہ مکہ معظمہ کی پاکیزہ گلیوں کو دیکھ کر اپنے ایمان میں بالغی پیدا کر رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے ارکان حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی بطوفیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی یہ مبارک موقع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمہیں عطا فرمائے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ اس آیہ کریمہ کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی خطبہ حجۃ الوداع کہ کچھ اہم نکات اور اہم باتیں آپ کو گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کن باتوں سے منع کیا اور کن امور کو انجام دینے کا حکم ارشاد فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد ہجرت ایک حج فرمایا اور 4 عمرے کیے۔ قبل ہجرت عمرہ اور حج کے متعلق مختلف اقوال ملتے گئے، لیکن بعد ہجرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک حج فرمایا، اور اسی حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حج کے لیے تشریف لے جانے لگے، صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ چلے، جو استطاعت رکھتا ہے۔ ایک قول کے مطابق 1,20,000 یا 30 صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کیا۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ معظمہ پہنچے، اور جب 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہا جاتا ہے، یوم العرفہ کہا جاتا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے میں آپ نے دین کے اہم امور کو بیان فرمایا۔
وہ اہم امور کے آگے انشاءاللہ تعالی عرض کرتا ہوں. وہ خطبہ آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، اس کا کچھ مفہوم آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے اور سننے سے زیادہ. اذا کان یوم الحج اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرفۃ فنزل بها حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصوى فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس خطبته التي بين فيها ما بين. حج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ تشریف لائے اور آپ نے وہاں قیام فرمایا. جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ نے اپنی اونٹنی قصوہ لانے کا حکم فرمایا. اونٹنی تیار کر کے حاضر کی گئی تو آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں تشریف فرما ہوئے اور اپنا وہ خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دین کے اہم امور کو بیان کیا گیا. دین کے اہم امور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے میں ارشاد فرمائے. اہم امور کیا گئے؟ خطبے کا آغاز کس طریقے سے کیا میں انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ بغور سماعت کریں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ سمعنا وعصینا، سنا اور بھلا دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، آپ کے فرامین صرف سمعنا وعصینا کے لیے نہیں ہوتے گے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہوتے. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سنیں اور اسے بروئے کار لائیں، اس پر عمل کریں. اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتا گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتا گئے تو اللہ تعالی دین، اللہ تبارک و تعالی اسے دونوں جہاں کی برکتی عطا فرما دیتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روز خطبہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا فحمد اللہ وَأَثْنَى عَلَيْهِ قَائِلًا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ صَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ. اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے خدا کی حمد و ثنا کرتے ہوئے خطبے کی یوں ابتدا فرمائی کہ خدا کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، وہ یکتا گئے، کوئی اس کا شریک نہیں گئے. خدا نے اپنا وعدہ پورا کیا، اس نے اپنے بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی اور تنہا اس کی ذات نے باطل کی ساری طاقتوں کو زیر کر دیا. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی هذا المجلس ابدا بعد عام هذا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے لوگو میری بات کو غور سے سنو، اس لیے کہ آئندہ کبھی ہم اس طریقے سے کسی مجلس میں یکجا نہ ہو سکیں گے. گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً فرما دیا کہ یہ میرا آخری حج ہے، دوبارہ یہ حج نہیں ہوگا، دوبارہ اس طریقے کی مجلس نہیں ہوگی. میرے آقا نے ارشاد فرمائے اسمعوا قولی، اے لوگوں میری بات غور سے سنو، میں تمہیں کن باتوں کا حکم دے رہا ہوں، کن باتوں سے بچنے کا حکم دے رہا ہوں اور کن باتوں کو کرنے کا حکم دے رہا ہوں. اسمعوا قولی، میری بات غور سے سنو. اب آپ لوگ بھی توجہ کے ساتھ سنیں کہ میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس ان اللہ یقول یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی
وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم فلیس لعربی علی عجمی فضل ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود فضل الا بالتقوی۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد و عورت سے پیدا کیا گیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا کہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظروں میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر، نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ کسی گورے کو کالے پر۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا اگر کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ تقویٰ معیار ہے۔ خوبصورتی، گورا پن، کسی کا کالا پن، کسی عجمی کو عربی پر، کسی عربی کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل لگی ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی فضیلت کا معیار ہے تو وہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، اے لوگوں متقی بنو، پرہیزگار بنو۔ یہ نہیں کہ زیادہ مال کما کے مالدار بن جاؤ، کریم استعمال کر کے گورے بن جاؤ، نہ یہ کہ عرب میں رہ کر عجمیوں پر فخر کرو۔ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ متقی بنو۔ یہ تقویٰ فضیلت کا معیار ہے۔ گورا پن، کالا پن، مالداری، عرب و عجم والا ہونا یہ معیار نہیں ہے۔ معیار ہے تو کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ کیا بنے؟ پرہیزگاری اختیار کرے، متقی بنے۔ اس کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الناس من آدم و آدم من تراب الا کل معصرۃ او دم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین الا صدانۃ البیت و سقایۃ الحاج۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، انسان سارے ہی آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اب فضیلت و برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے روندے جا چکے ہیں۔ بس بیت اللہ کے تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اللہ حال کی باقی رہے گی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، اس لیے کہ سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں اور آدم من تراب، اور آدم مٹی سے بنائے گئے۔ آدم مٹی سے بنائے گئے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم قال، پھر فرمایا، یا معشر قریش لا تجیئوا بالدنیا تحملونها على رقابکم ویجیء الناس بالآخرہ فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا۔ توجہ سے سننا میرے آقا کا خطبہ۔ میرے آقا نے فرمایا، قریش کے لوگوں، ایسا نہ ہو کہ اللہ کے حضور تم اس طرح آؤ کہ تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ لدا ہوا ہو اور دوسرے لوگ سامان آخرت لے کر پہنچے۔ اگر ایسا ہوا پھر تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ایسا ہوا تو پھر کوئی تمہیں بچا سکتا؟ کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس خطبے میں، اس ارشاد میں حضور نے فرمایا، اے لوگوں، تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔
اگر اس گمان میں ہو کہ ہم ہمیشہ زندہ رہیں گے، ہمیں موت نہیں آئے گی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہونا گے، تو یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ ہر ایک کو اللہ کے حضور حاضر ہونا گے۔ اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اس حال میں اللہ کے حضور حاضر نہ ہونا کہ دنیا کا بوجھ تمہارے اوپر ہو، دنیا کا بوجھ ہو اور آخرت کا کوئی سامان نہ ہو۔ کہا کہ دنیا کا سارا سامان ختم ہو جائے، سارا ساز و سامان یہی رہ جائے گا، تیاری کرنی ہے تو سامان آخرت جمع کرو، آخرت کی تیاری کرو، اپنی قبر کی تیاری کرو۔ دنیا میں اس طریقے سے نہ رہنا کہ تمہیں مرنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس طریقے سے رہنا کہ جس طرح سے کشتی پانی میں رہتی ہے، کہ پانی کو اپنے اندر نہیں آنے دیتی ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اگر پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جائے گی۔ تم دنیا میں اس طریقے سے رہو کہ دنیا تمہارے اندر نہ آئے۔ اگر دنیا تمہارے اندر آ گئی تو تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں اللہ کی حضور حاضر ہونا ہے، تو اس حال میں حاضر نہ ہونا کہ گناہوں کا دنیا کا بوجھ تم پر ہو، اس حال میں داخل ہونا، ایسا حال میں اللہ کے حضور حاضر ہونا کہ دنیا کا بوجھ نہ ہو، گناہوں کی گٹھڑی نہ ہو، بلکہ دل میں عشق مصطفیٰ ہو، خوف خدا ہو، اور نیک اعمال کے ساتھ رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا۔ اللہ پر یہ پیغام دے رکھے گئے، یہ حکم دے رہے میرے آقا کہ نیک اعمال کرنا، اچھے عمل کرنا، کیونکہ تم سب کو اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ لوگ جو اپنی موت کو بھلائے بیٹھے گئے، آخرت کو بھلائے بیٹھے گئے اور گناہوں میں ملوث ہیں، جھوٹ پر جھوٹ، غیبتوں پر غیبتیں، چغلی پر چغلی، ناجائز پر ناجائز کام، سود پر سود، موت اور آخرت کو بھلائے بیٹھے۔ لیکن میرے آقا فرماتے موت کو نہ بھلانا، لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرو، موت کو نہ بھلا دینا۔ تم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، تو حاضر شان کے ساتھ ہونا، اس طریقے سے نہ ہونا کہ دنیا اور گناہوں کا بوجھ تم پر لدا ہوا۔ پھر سنے میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا معشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوة الجاہلیہ وتعظمها بالآباء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے لوگو، اے قریش، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت، تکبر کو ختم کر ڈالا، اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں کی۔ جو کرنا ہے تم خود کرو، اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ، اپنے باپ دادا کے کاموں پر فخر نہ کرو، لوگوں کو تنگ نہ کرو۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے پیروں تلے رون دی جا چکی ہیں، فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ نخوت، غرور، تکبر، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دی۔ اب فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگوں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا وکحرمت شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا وانکم ستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں، تمہارے خون و مال اور عزتیں ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئی ہے۔ ان چیزوں کی اہمیت ایسے کی ہے جیسے اس دن کی اور اس ماہ مبارک کی، خاص کر اس شہر میں گے تم سب خدا کے حضور جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طریقے سے عرفہ کا دن عزت و حرمت والا گیا، اس طریقے سے مومن کی عزت، اس طریقے سے مومن کا مال، اس کا خون بھی عزت والا گیا،
اس کی عزت کو پامال نہ کرنا، ان کے خون کو ضائع نہ کر دینا، ان کے مال کو برباد نہ کرنا، حفاظت کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کی عزت کرنا۔ اس لیے کہ جس طریقے سے آج عرفہ کا دن عزت و حرمت والا ہے، اس طریقے سے مومن کا خون بھی عزت و حرمت والا ہے، ان کی بھی عزت کے، ان کا بھی مال، ان کے مال کی بھی حفاظت کرنا۔ اللہ کو اکبر۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قیامت تک آنے والے ہر شخص کو یہ حکم دیا کہ اے لوگوں، اپنے کسی مسلمان بھائی کو ستانا مت، پریشان مت کرنا، تنگ نہ کرنا، انہیں نقصان نہ پہنچانا۔ اگر تم اپنا بھلا چاہتے ہو تو اپنے مومن بھائی کا بھلا کرو، اگر تم کسی اور کا بھلا، اپنے مومن بھائی کا بھلا چاہو گے، کبھی تمہارا نقصان نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی مومن نے کسی دوسرے مومن کی ایسی جگہ عزت بچائی، اس طریقے سے عزت کی حفاظت کی جہاں اسے ذلیل کیا جا رہا تھا، تو اللہ تبارک و تعالی اس مومن کی اس جگہ عزت کی حفاظت فرمائے گا جہاں اسے ذلیل کیا جائے گا۔ اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی کسی مومن کی تکلیف کو دور کر دے گا، اللہ اس کے آخرت کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ مومن کا مال، اس کی حفاظت کرو، ان کے خون عزت والا ہے، اور ان کی عزت کرو، ان کی عزت کو پامال نہ کرو۔ تو سمجھ میں آیا انما المؤمنون اخوہ، سارے کے سارے مومن آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، بھائی بھائی ہیں۔ اور ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرماتے ہیں کہ مومنین آپس میں ایک شخص کی طرح ہیں کہ اگر اس کو جسم میں کسی جگہ درد ہوتا ہے تو پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو مومنین اسی طریقے سے ہونے چاہیے کہ اگر ایک مومنین کو تکلیف ہو تو سارے مومنین بے چین ہو جائیں۔ لیکن آج حالات تو ایسے کہ آج ایک مومن، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ترقی کو برداشت نہیں کرتا۔ آج ایک مومن اپنے دوسرے مومن کی شان اور رفعت کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ جب وہ ترقی کرتا ہے تو اس کے پیر پکڑ کر زمین پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اسے پیچھے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں ان کی عزتوں کو پامال نہ کرنا، ان کی اموال کی حفاظت کرنا، ان کی جانوں کی حفاظت کرنا۔ جس طرح سے یوم عرفہ عزت و حرمت والا دن ہے خصوصاً اس شہر کے اندر، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے مومنین کے اموال، ان کی جانیں بھی کیا ہے؟ عزت و حرمت والی ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ الا فلا ترجعوا بعدی دل لا يضرب بعضكم رقاب بعض او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ خبردار دیکھو کہیں میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا کہ آپس میں کشت و خون کرنے لگو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ جس طریقے سے میں نے تمہارے درمیان کے لڑائی جھگڑوں کو ختم کر دیا گیا، خون ریزی کو ختم کر دیا گیا، تو تم اسی طریقے سے محبت سے رہنا، آپس میں ایک دوسرے کے خون کو نہ بہانا، آپس میں مت لڑنا، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ گویا کہ حضور حجت الوداع میں فرما رہے گے کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہائے، کیونکہ خون کیا ہے؟ عزت والا ہے۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فمن كانت عنده امانۃ فَلْيُؤَدِّهَا إِلَى مَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهَا او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس بات کا پابند ہے کہ امانت رکھوانے والے کو امانت پہنچا دے۔ گویا کہ یہاں فرمایا کہ جس کے پاس امانت رکھی جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اس امانت کی حفاظت کرے اور پھر وقت آنے پر اس امانت کو لوٹا دے۔
امانت میں خیانت نہ کریں، کیونکہ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافقوں کی 3 علامتیں کہ ان میں سے ایک علامت یہ کہ اذا اؤتمن خان، کہ جب ان کے پاس امانتیں رکھی جائے تو اس میں خیانت کریں۔ جب امانتیں ہمارے پاس ہوں تو ان امانتوں کو واپس کر دیا جائے ان کے وقتوں پر، نہ کہ یہ کہ امانت میں خیانت کی جائے۔ میرے آقا ارشاد فرمائے کہ امانت میں خیانت کرنا یہ منافقوں کی عادت ہے، منافقوں کا طریقہ ہے۔ مومنین کبھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ ذرا غور کیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے تحت، ذرا غور کیجئے، ہمارے پاس 2 ہاتھ ہیں، آنکھیں ہیں، زبان ہے، پیر ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہیں۔ ہم ان امانتوں میں کتنی خیانتیں کر رہے ہیں۔ آنکھوں کو اس لیے دیا گیا تاکہ بندہ اچھی چیزوں کو دیکھے، لیکن اس سے فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، اس سے گانے دیکھے جا رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھی جا رہی ہیں۔ کیا یہ امانت میں خیانت نہ کی؟ انسان کو ہاتھ دیے، انسان اس کا استعمال اچھے طریقے سے کرے، اچھے کاموں کے لیے کرے، لیکن انسان جو کہ کسی پر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، چوری کرنے کے لیے ہاتھ کا استعمال کرتا ہے، ذرا سوچیں، یہ امانت میں خیانت نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے زبان ذکر الہی کے لیے اور اپنے محبوب بندوں کے ذکر کے لیے دیے، اس زبان سے گالی گلوچ کر رکھی، زبان سے غیبت کر رکھی، چغلی کر رکھے گئے، یہ امانت میں خیانت نہیں؟ میرے آقا فرمان ہے امانت میں خیانت نہ کرے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ اکبر سمجھ میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے پاس اگر امانت رکھی جائے تو اسے چاہیے کہ وقت پر پھر وہ امانت کو اسے واپس کر دے۔ آگے اور سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم وان المسلمین اخوہ، لوگوں ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی، سارے مسلمان سارے مومنین آپس میں کیا ہے؟ بھائی بھائی۔ سمجھ میں آیا؟ اور آگے سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارقاءکم اطعموہم مما تأکلون واکسوہم مما تلبسون، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو، ہاں غلاموں کا خیال رکھو، انہیں وہی کھلاؤ جو تم خود کھاتے ہو اور انہیں ایسا ہی پہناؤ جیسا کہ تم پہنتے ہو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے حقوق بیان فرمایا کہ غلاموں پر ظلم نہ کرو، جو تمہارے غلام ہیں جس طریقے سے تم اچھی چیزیں استعمال کرتے ہو کھانے پینے کے لیے، اس طریقے سے اپنے غلاموں کا خیال رکھو۔ جس طریقے سے تم اپنے لیے اچھے کپڑوں کا استعمال کرتے ہو، اپنے مومنین بھائی کے لیے اسی طریقے سے اچھے کپڑوں کا استعمال کریں۔ یا غلاموں کے حقوق، خادموں کے حقوق کو بیان فرمایا۔ اب ذرا آگے دیکھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربیعۃ ابن الحارث فکان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ خذیل، او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دور جاہلیت کا سب کچھ میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا ہے۔ زمانہ جاہلیت کے خون کے سارے انتقام اب کل عدم گئے۔ پہلا انتقام جسے میں کل عدم قرار دیتا ہوں میرے اپنے خاندان کا ہے، ربیعہ بن حارث کے دودھ پیتے بیٹے کا خون جسے بنو حذیل نے مار ڈالا تھا اب میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کریم آقا پر میں قربان جاؤں۔ فرماتے میں نے دور جاہلیت کے سارے کاموں کو اپنے پیروں تلے رون دیا ہے، سب کچھ میں نے رون دیا ہے۔ فرمایا کہ جہالت، گویا کہ حضور فرما رہے کہ جہالت کو اپنے سے دور کرو، جاہلوں والے کام نہ کرو۔ اور آج کیا ہو رہا ہے؟ جہالت کے کاموں کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے، عروج دیا جا رہا ہے۔ حالانکہ حضور نے فرمایا جہالت کے سارے کاموں کو میں نے کل عدم قرار دیا،
اپنے پیروں تلے اسے رون دیا ہے۔ لیکن آج کسی کے گھر میں میت ہو جائے تو وہی رسم و رواج ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں، شادیوں میں وہی فضول رسم و رواج ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا یہ تمہارے باپ دادوں کی کہانیوں کو، ان جاہلوں کے رسم و رواج کو سب میں نے پیروں تلے رون دیا ہے۔ اب کوئی بھی کام کرو تو دیکھو یہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں ہے، حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے، میں نے یہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے، میں نے اس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں دیا ہے۔ اپنے باپ دادا کے رسم و رواج کو، دور جاہلیت کے کاموں کو نہ دیکھو، قرآن اور سنت کو دیکھو، قرآن اور سنت کو دیکھو، میرے فرامین کو دیکھو۔ اس کے بعد سونے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَرِبَ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبَا أَدَعُ رِبَانَا رِبَا عباس ابن عبد المطلب فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا فرماتے اب دور جاہلیت کا سود کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلا سود جسے میں چھوڑتا ہوں عباس بن عبد المطلب کے خاندان کا سود ہے، اب یہ ختم ہو گیا۔ حضور فرماتے دور جاہلیت کا سارا سود میں نے اپنے پیروں تلے رون دیا، سب ختم کر دیا گیا۔ ان سارے کاموں کو چھوڑ دو اور کام فقط اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کرو۔ اللہ اکبر۔ آج تو اس حدیث کے تحت میں ایک بات ضمناً عرض کر دوں کہ آج سود کو اتنا بڑھاوا دیا جا رہا ہے، لوگ سود لیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سود کو تو ختم کرنے کو حکم آیا کہ سود کا کاروبار اور سودی کاروبار سب ختم کرو، لیکن اب تو اس کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ لوگ سود پر پیسے لے رہے ہیں، نہ جانے اور کیا کیا چیزیں لے رہے ہیں۔ سود کھانے والوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم سنیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک لقمہ اس کا اتنا بڑا عذاب ہے جیسے کہ خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنا، اتنا بڑا یہ عذاب ہے۔ سارے سودی کاروبار ختم کرو، سود لین دین بند کرو، اپنے مومن بھائی کو دینا ہے تو قرضہ دو، چند ایام کے بعد وہ آپ کے رقم لوٹا دے گا۔ یہ نہیں کہ کسی کو رقم کو تو اس کو 2 گنا 3 گنا 4 گنا کر کے لو، یہ سود ہے اور یہ سود حرام ہے۔ سمجھ آئی بات؟ میرے آقا نے فرمایا میں نے دور جاہلیت کا سارا سود ختم کر دیا، سارا سود ختم کر دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اب ذرا دیکھیں جو بات عرض کرنے لگا ہوں خطبے میں توجہ کے ساتھ سننی ہے آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان اللہ قد اعطى كل ذی حق حقه فلا وصیۃ لوارث او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں، خدا نے ہر حقدار کو، ہر وارث کو اس کا حق دے دیا گیا، اب کوئی کسی وارث کے حق کے لیے وصیت نہ کرے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ نہیں سمجھ میں ہے نا آپ کو؟ سمجھا؟ آج ہے نا جب کوئی مرنے لگتا ہے وصیت کرتا ہے اپنے ورثہ کے لیے کہ میرے اتنی جائیداد ہے، اتنی زمینیں ہیں اور جو ہے اتنا مال ہے، میرے فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، فلاں کو اتنا دے دیا جائے، میرے اس بیٹے کو اتنا دے دیا جائے، اتنے بیگھے زمین دے دی جائے، وغیرہ وغیرہ۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا، کہا کہ اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا گیا، اب تم اپنے طریقے سے فیصلہ مت کرو کہ کس وارث کو کتنا ملے گا، کہ تمہارے مطابق چلے گا، تم کوئی قرآن ہو، تم کوئی حدیث ہو، کوئی سنت ہو، تم کہ تم جو ورثہ کے لیے فیصلہ کرو گے وہ ہوگا۔ نہیں، قرآن میں رب نے جو فیصلہ فرما دیا کہ اس وارث کو کتنا ملنے کا ہے، تو تمہارے چھوڑے ہوئے مال میں سے جو تمہارے وارث نہیں لگے ان کو اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا قرآن نے طے کیا، نہ کہ تم ورثہ کے
لیے وصیت کر دو کہ فلاں کو اتنا دے دو. کہا کہ نہیں، یہ سب ختم ہو چکا ہے، یہ سب ختم کرو، ان ساری باتوں کو، ان سارے جہالت والے کاموں کو دور کرو. اللہ نے ہر وارث کو اس کا حق دے دیا گے. کہا کہ قرآن نے جس وارث کا جتنا حق بیان کیا گیا اس وارث کو اتنا حق ملے گا. اگر کوئی اس کا حق چھینتا گیا تو یہ اس کی حق تلفی ہوگی، جس کی وجہ سے یہ عذاب میں گرفتار ہو. اللہ کو بذرا دیکھا کتنے لوگ اس میں مبتلا گئے، کتنے لوگ اس میں مبتلا ہیں. لوگ اللہ کو استغفر اللہ، لوگوں کی زمینیں ہڑپ لی، مالوں پر قبضہ کر لیا کہ نہیں یہ تو میرے نانی کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے دادا کا ہے، کوئی کہہ رہا ہے میرے باپ کا ہے. حالانکہ وراثت میں اس کا حق ہے یا نہیں ہے وہ کچھ نہیں پتا، بس نانی دادا والد کا نام لے کے اس پر قبضہ کرے. قرآن اور سنت کے مطابق، حضور کے فرامین کے مطابق زندگی گزارو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں جو ہے قرض کی وصولی کا حق یہ بیان فرمایا. اس کے بعد دیکھیں میرے آقا نے فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِأَمْرِئٍ مِنْ أَخَيْهِ إِلَّا مَا أَعْتَاهُ عن طیب نفس منہ فلا تظلمن انفسکم او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لیں سوائے اس کے کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور خوشی سے دیں. خود پر اور ایک دوسرے پر زیادتی نہ کرو، بلکہ وہ جو خوشی سے دے وہ ٹھیک ہے، زیادتی کا مطالبہ نہ کرو، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. اس کے بعد پھر آگے دیکھیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میاں بیوی کے حقوق کو بھی میرے آقا نے حجت الوداع کے موقع پر بیان فرمایا. میاں بیوی کے حقوق، خاوند اور بیوی کے حقوق کو بھی بیان فرمایا. ذرا یہ بھی سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. حجت الوداع کا خطبہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، کچھ اہم نکات آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا لا يحل لامرأة ان تعطي من مال زوجها شيئا الا باذن. ايها الناس ان لكم على نسائكم حقا ولهن عليكم حقا لكم عليهن الا يؤتين فرشكم احدا تكرهونه وعليهن الا يأتين بفاحشة مبينة فإن فعلن فإن الله قد أذن لكم أن تهجروهن في المضاجع وأن تضربوا ضربا غير مبرح فإن انتهينا فلهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیا مفہوم ہے اس کا، کیا مطلب ہے؟ میرے آقا نے فرمایا میاں بیوی کے باہمی حقوق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کا مال اس کی اجازت کے بغیر کسی کو دے. اور فرمایا دیکھو تمہارے اوپر تمہاری عورتوں کے کچھ حقوق ہیں، اس طرح ان پر تمہارے حقوق واجب ہیں. عورتوں پر تمہارا یہ حق ہے کہ وہ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے تم پسند نہیں کرتے، اور وہ کوئی خیانت نہ کریں، کوئی کام کھلی بے حیائی کا نہ کریں. اگر وہ ایسا کرے تو خدا کی جانب سے اجازت ہے کہ تم انہیں معمولی جسمانی سزا دو، اور وہ باز آ جائیں تو انہیں اچھی طرح کھلاؤ پلاؤ. یہ ہے اس کا مطلب کہ عورتوں کے ذمہ مردوں کے کچھ حقوق ہیں کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کی ادائیگی کریں. اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جسے شوہر ناپسند کرتا ہوں. اور آج تو حالات ایسے ہیں کہ بیوی جو ہے شوہر کی رضامندی ہو یا نہ ہو بغیر پوچھے آج جو ہے ہر ایرے کے مرد سے ہاتھ ملاتی ہے. ایسے ہی بھی یہ ناجائز و حرام. کسی غیر محرم کے ہاتھ میں ہاتھ دینا، چہرہ کھولنا، بدن دکھانا، جسمانی نمائش کرنا، یہ سب ناجائز و حرام ہے.
لیکن آج عورتیں اتنی بے باک ہیں کہ اپنے شوہروں کی عزتوں کا کوئی خیال نہیں، ہر مرد سے مل لگی گی، مردوں کے سامنے اپنے جسمانی نمائش کر رہی ہے۔ شرم و حیا آنی چاہیے، کچھ عزت کا اپنی خیال رکھو۔ تمہیں پردے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہاری عزت برقرار رہے۔ اگر یہ پردہ تمہارے جسم سے اتر جائے گا تو لوگ تمہیں شہوت والی نظروں سے دیکھیں گے، تمہاری عزتوں پر داغ لگ جائے گا۔ زندہ درگور ہونے والی لڑکیوں گھروں سے مار مار کے نکال دیا جاتا تھا تم لوگوں کو، لیکن اللہ کے رسول نے تمہیں وہ مقام دیا ہے کہ آج ہر شخص تمہیں اپنے سر کا تاج بنا کے گھوم رہا ہے۔ شوہر اپنی بیوی کو، اور جو کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو، اور اولاد اپنی ماں کو، اپنے باپ کو، جو عزتوں کے پھولوں سے ان کا سواگت کرتی ہے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اگر تم نے اپنی عزت اور اپنی عزت کا خیال نہیں کیا، بے پردہ رہ کر اپنے جسموں کی نمائش کی، تو اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوگی۔ شوہروں کے حقوق ہے تم پر، ان کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ یاد رکھنا حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی عورت اس حال میں رات گزارے کہ اس کا شوہر اس سے ناراض تھا تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اس لیے اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کرو۔ اپنے پاس کسی ایسے شخص کو نہ بلائیں جس سے شوہر کی ناراضگی ہو۔ اپنے میاں بیوی کے باہمی راز کو دوسروں کے سامنے افشا نہ کریں، کھولنا، اس کے مال کو بغیر اجازت کے خرچ نہ کرے، کسی کو نہ دے۔ اور آج تو حالات ہے کہ شوہر کے مال پر عورت اتنا زبردست قبضہ کرتی ہے کہ مسالہ کھانے کے لیے، اپنی بھاشا میں بات کر رہا ہوں، مسالہ کھانے کے لیے شوہر کو جو ہے بیوی سے کچھ مانگنا پڑتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء قرآن کہتا ہے، لیکن آج حالات اس کے برخلاف، عورتیں جو ہیں مردوں پر حکومت کر رہی ہیں۔ شوہروں کے مالوں پر قبضہ نہ کرو اور ان کے مال سے بغیر ان کی اجازت کے کچھ لے کر کسی کو نہ دو، نہ خرچ کرو، شوہر سے اجازت لو۔ یعنی میں جملہ اور لب لباب یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ شوہروں کی جو حقوق ہیں عورتوں کو چاہیے کہ مکمل طریقے سے ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ اگر اس میں کوتاہی کرے گی اور اس کے حقوق کو ادا نہ کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ سمجھ آئی بات آپ کو؟ جی۔ اور صرف یہ نہیں ہے کہ عورتیں ہی اپنے شوہروں کے حقوق کو ادا کریں، بلکہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے عورتوں کے حقوق ادا کریں۔ ہاں، صرف میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف عورتیں مردوں کے حقوق ادا کریں اور جو ہے مرد ظالم بنا پھریں، جب چاہے عورتوں کو ماریں، جب چاہے ظلم کرے، جب چاہے گھر سے نکال دیں، نوکرانی کی طرح رکھے، اپنے پیر کی جوتی سمجھیں، یہ نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی بھی حقوق کو ارشاد فرمایا اور فرمایا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فرمایا ہے کہ عورتوں سے بہتر سلوک کرو، فَإِنَّهُنَّ عَوَانٍ لَكُمْ لَا يَمْلِكْنَ لِأَنفُسِهِنَّ شَيْئًا، وہ تمہاری بے لوث خدمت کرتی ہیں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، ان عورتوں کو تم نے خدا کے نام پر حاصل کیا، وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور وہ اسی کے نام پر تمہارے لیے حلال ہوئی ہے، وہ زبردستی تمہارے گھر میں نہیں آئی، وہ ایسے تمہارے ساتھ نہیں ہو گئی، اللہ کے نام پر تم نے اسے قبول کیا، تمہارے لیے حلال ہوئی، تو پھر ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرو، ان کے حقوق کی بھی ادائیگی کرو، بیوی کے حقوق۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کی گئی وہ تو لاجواب موضوع ہے، لاجواب باب ہے، اس پر کئی گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے، کئی گھنٹوں گفتگو کی جا سکتی ہے اس پر، کہ جو عورتوں کے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عمر 40 سال حضور کے ساتھ 25 سال کی عمر میں نکاح ہوا،
حضور کی 25 سالہ عمر، حضرت خدیجہ کی 40 سالہ، اس سے پہلے 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہیں، لیکن محبت کا حال تو یہ ہے، محبت کا حال تو یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے نیچے اترتے گئے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دھوپ میں کھڑی رہتی. کسی نے کہا کہ خدیجہ وہ نیچے آ جائیں گی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا چھاؤں میں کھڑی رہو. کہا کہ نہیں، میرے شوہر جو ہے دھوپ میں اترے اور میں جو ہے چھاؤں میں کھڑی رہوں، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور حضرت اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں. میرے آقا نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر عورتوں کے درمیان جس کا ذکر فرماتے ہیں حضرت خدیجہ کا فرماتے ہیں. کہا کہ کبھی کبھار میں بطور رشک کہہ بھی دیتی ہے کہ کیا دوسری بیویاں نہیں ہیں. اب حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں تو میں نے حضور کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور فرماتے ہیں کہ عائشہ بیویاں تو اور بھی گئے، لیکن جیسے میری خدیجہ ہے ویسا کوئی نہیں ہے. کہا کہ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تھا تو اس وقت خدیجہ نے مجھے اپنایا تھا. جب لوگوں نے مجھ پر الزام لگائے تھے، کسی نے ساحر جادوگر کہا تھا، کہا کہ اس وقت اپنی جان کو میرے قدموں پر خدیجہ نے نثار کیا تھا. جب سارے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، خدیجہ نے اپنا سارا مال میرے پیروں تلے رکھ دیا تھا. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ازواج کے ساتھ جو حسن سلوک ہے، اگر اسے بیان کیا جائے تو آنکھ سے آنسو نکل پڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء کے، نبیوں کے تاجدار ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی ازواج کے ساتھ اس طریقے سے زندگی نہیں گزارے، بلکہ ایک شوہر کی طریقے سے زندگی گزارے. کبھی کبھار ازواج مطہرات بھی ناراض ہو جاتی تھی حضور سے. حضرت عائشہ کا ذکر ملتا ہے، حضرت عائشہ ناراض ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. آج تو تھوڑی بیوی ناراض ہوتا ہے تو مرد اسے طلاق دے، ایک نے 50 طلاقیں دے دیتا ایک ساتھ. لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ عائشہ تم ناراض ہوتی ہے تب بھی مجھے پتہ چلتا ہے، خوش ہوتی ہے تب بھی پتہ چلتا ہے. کہا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتے ہو محمد کے رب کی قسم، اور جب ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، ابراہیم کے رب کی قسم. وہ جو اپنی ازواج کے خوش اور ناراض ہونے کی حال کو بھی جانتے ہیں، اس کی بھی خبر رکھتے ہیں. ذرا سوچیے بیوی کے ساتھ کیسا حسن رسول. حضرت عائشہ بھی فرماتے یا رسول اللہ زبان پر نام ابراہیم کا ہوتا ہے، دل میں تو آپ ہی کا نام ہوتا ہے یا رسول اللہ، دل میں تو آپ ہی کا نام ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ فرمایا کہ شوہروں کے چاہیے کہ اپنی بیویوں کے حقوق ادا کریں، اور بیویوں کے چاہیے کہ اپنے شوہروں کے حقوق کی ادائیگی کریں. یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا. اب ذرا اور سنیں اور کیا ارشاد فرمائے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَن تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا إِنِّي اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللَّهِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمُ الْغُلُوَّ فِي الدِّينِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے درمیان ایک ایسی چیز چھوڑے جاتا ہوں کہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے اگر اس پر قائم رہو گے. وہ چیز کیا ہے؟ وہ خدا کی کتاب ہے. اور ہاں دیکھو دینی معاملات میں غلو سے بچنا کہ تم سے پہلے کے لوگ انہی باتوں کی سبب ہلاک کر دیے گئے. تو میں کتاب دے کر جا رہا ہوں اللہ کی، اس کتاب کے ذریعے تمہاری مدد ہوتی رہے گی، اس کتاب کے ذریعے تمہاری رہنمائی ہوتی رہے گی. وہ کہا کہ دین میں غلو نہ کرنا، دین میں غلو کرنے کے سب پہلے کی قوم ہلاک کر دی گئی. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو وَإِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ يَئِسَ من ان يعبد في ارضكم هذه ابدا ولكن ستكونوا له طاعة فيما تحقرون من اعمالكم فسيرضى به فاحذروه على دينكم. اس کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کو اس بات کی کوئی توقع نہیں رہ گئی ہے کہ اب اس کی اس شہر میں عبادت کی جائے گی، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ ایسے معاملات میں جنہیں تم کم اہمیت دیتے ہو اس کی بات مان لی جائے اور اس پر راضی ہے، اس لیے تم اس سے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کرنا. کیوں؟
ان الشیطان للانسان عدو مبین، قرآن کا فیصلہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن، اس سے تم اپنی دین اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، کبھی بھی وہ تمہیں بہکا سکتا ہے، زبان پر کفریہ کلمات جاری کروا سکتا ہے، تم 50 سال عبادت کرو وہ ایک لمحے میں تمہاری عبادت کو برباد کر سکتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ شیطانی جو ہتھیار ہے اس سے محفوظ رہنا، شیطانی وار سے بچتے رہنا، قرآن کی تلاوت سنت پر عمل کرتے رہنا، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو شیطانی وساوس کے، شیطانی ہتھیار کے شکار ہو جاؤ گے اور تم اپنے ایمان کو بیٹھو گے، دین کو بیٹھو گے۔ کہا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اسے اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تو حضور نے مردوں کے حقوق، عورتوں کے حقوق اور غلاموں کے اور خادموں کے حقوق اور دیگر معاملات حضور نے بیان فرمائے۔ میرے آقا نے فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے بھی کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کی بھی ادائیگی کرنا۔ کس کے حقوق؟ ہم دنیا میں سب کرتے کہ اللہ کے حق ادا کرتے ہیں، کون سے اللہ کے حقوق؟ حجت الوداع کا خطبہ پڑھیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا فاعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، یہ اس کا حق ہے۔ کس کی عبادت کرو؟ اللہ کی عبادت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت۔ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور کوئی عبادت کے لائق نہیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، وہ تنہا اکیلا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ احد، اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ اولاد، بیٹے بیٹیوں سب سے پاک ہے، وہ صمد ہے۔ عبادت صرف اللہ کی کرو۔ اور کیا حق ہے؟ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، اور 5 وقت کی نماز پڑھو۔ کتنے وقت کی؟ کتنے وقت کی پڑھتے ہیں آپ لوگ؟ استغفر اللہ۔ صلو خمسکم، 5 وقت کی نماز، یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، حق کی ادائیگی کرو۔ نماز نہیں پڑھتے، یہ اللہ کے حق کو تم ضائع کر رہی ہو۔ اللہ کا حق ادا کرو، 5 وقت نماز پڑھو۔ اور جو نماز پڑھتا ہے دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال ہوتا ہے، اور جو بے نمازی ہوتا ہے، سرکار کو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان کا ایک مفہوم ذہن میں آ رہا ہے۔ سرکار کو سے پاک فرماتے ہیں، ایک راستے سے اگر کتا آ رہا ہو، ایک راستے سے بے نمازی آ رہا ہو، کہا کہ کتے کے قریب سے نکل جانا، بے نمازی سے دور رہنا، اس لیے کہ اگر کتے کی نجاست بدن یا کپڑے پر لگ جائے گی تو تم اسے پانی سے دھو کے صاف کر سکتے ہو، لیکن اگر بے نمازی کے بدن کی نحوست تمہارے بدن سے لگ جائے گی تو 7 سمندر کا پانی بھی اس نحوست کو دور نہیں کر سکتا۔ صلو خمسکم، اپنے رب کا حق ادا کرو۔ کتنے وقت کی نماز پڑھو؟ 5 وقت۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وصوموا شہرکم، اور مہینے بھر کے روزے رکھو۔ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اور کہا کہ اپنے مالوں کے زکوٰۃ خوش دلی کے ساتھ دیتے رہو۔ وَتَحُجُّوا بَيْتَ رَبِّكُمْ، اور اپنے خدا کے گھر کا حج کرو استطاعت ہو۔ وَأَطِيعُوا وَلَاةَ أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ، اور اپنے اہل امر کی اطاعت کرو۔ اہل امر سے مراد علماء فقہا مراد ہے، کہا کہ اہل امر کی اطاعت کرو جو تم میں علم والے ہیں۔ تو کیا اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ حضور فرماتے ہیں، تدخلوا جنت ربکم، یہ کام کر کے تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ ہے خطبہ حجت الوداع۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الا لا یجنی جان
الا علی نفسه الا لا یجنی جان علی ولده ولا مولود علی والده او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آگاہ ہو جاؤ، اب مجرم خود ہی اپنے جرم کا ذمہ دار ہوگا. آگاہ ہو جاؤ، اب نہ باپ کے بدلے بیٹا پکڑا جائے گا، نہ بیٹے کے بدلے باپ پکڑ لیا جائے گا. کہا کہ جو گناہ کرے گا تو اس کو اس کی سزا ملے گی. یہ نہیں کہ گناہ کوئی اور کرے سزا کوئی اور بھوگتے، یہ نہیں کہ جرم کوئی اور کرے سزا کوئی اور بھوگتے، یہ نہیں ہو سکتا. کہا کہ جو جرم کرے گا وہی سزا کا مستحق ہوگا، جو گناہ کرے گا وہی عذاب میں مبتلا ہوگا. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ یہ امور، یہ معاملات تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے گئے. کہا کہ جن سے میں نے منع کیا گیا اس سے رک جاؤ، اور جس کا میں نے حکم دیا ہے تو ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میں نے بتایا ہے اسے لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے میں نے منع کیا ہے اس سے رک جاؤ. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا نا، خطبہ ارشاد فرمایا، اس کے بعد آخر میں ارشاد فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب فرب مبلغ او عام سامع. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے گئے سنو، جو لوگ یہاں موجود ہیں انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک بتا دیں، ان لوگوں کو بتا دے جو یہاں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی غیر موجود تم سے زیادہ سمجھے اور محفوظ رکھنے والا ہو. گویا کہ حضور نے یہ فرما دیا، اور یہی اسی حدیث کا یہ جملہ پڑھنے کے بعد اس کو میں نے اپنا موضوع بنایا کہ جو باتیں میں نے تم سے کہی گئے تو جو غیر موجود ہیں ان تک یہ باتیں پہنچا دی جائے تاکہ وہ بھی اس پر عمل کریں. قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ نکال سکے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہم تو نہیں جانتے تھے. کہاں کہ جو تم میں موجود ہیں وہ اس پر عمل کریں اور آگے ان باتوں کو پھیلائے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں اور اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو سنواریں. پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَاذَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ قَدْ أَدَّيْتَ الْأَمَانَةَ وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ وَنَصَحْتَ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے لوگوں تم سے میرے بارے میں خدا کے یہاں سوال کیا جائے، بتاؤ تم کیا جواب دو گے؟ فماذا انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، صحابہ نے کہا نشہد انک قد ادیت الامانۃ. لوگوں نے کہا کہ ہم یہ جواب دیں گے کہ ہم اس بات کی شہادت دیں گے کہ آپ نے دین ہم تک پہنچا دیا، امانت ہم تک پہنچا دی، اور آپ نے وَبَلَّغْتَ الرِّسَالَةَ، آپ نے حق کے رسالت ادا فرما دیا، وَنَصَحْتَ، اور ہمارے خیر خواہی فرمائی. کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ جواب دیں گے. جب یہ لوگوں نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِعَصْبُعِهِ السَّبَابَةِ يَرْفَعُهَا إِلَى السَّمَاءِ وَيَنْقُطُهَا إِلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت، اپنی انگلی آسمان کی جانب اٹھائی اور لوگوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے 3 مرتبہ یہ دعا فرمائے، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا، خدایا گواہ رہنا کہ میں نے حق کی رسالت ادا کر دیا ہے، میں نے دین کی امانتیں ان تک پہنچا دی گئے. اے اللہ اب اس پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، اب اس پر ان کو عمل کی توفیق عطا فرما. اللہ اکبر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا خطبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. بس دعا کر اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اول تاخیر بولنے سننے میں اور عبارت پڑھنے میں، سمجھانے میں، سمجھنے میں کسی جگہ میں نے غلطی کی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. اللہ تبارک و تعالی حق باتیں سن کر حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.